اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی عبادات تو بہت ہوتی ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ ہر سال پاکستان کو اگر لے لیں، ایک ملک کو لے لیں، تو یہاں سے کتنے حاجی جاتے ہیں؟ لاکھ سے زیادہ تقریباً۔ اسی طرح عمرہ کے اوپر پورا سال ہی لوگ جاتے رہتے ہیں وہاں پہ، اور یقیناً جو اتنے پیسے خرچ کر کے، اتنی سٹرگل کر کے، محنت کر کے اپنی جو آسائشیں اس کو چھوڑ کے جب جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ پاک مقصد ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جا کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، ان کے اللہ کے گھر میں، نبی پاک کے روضہ مبارک پہ حاضری دیں، اور وہاں پہ جا کے اپنے پچھلے جو گناہ ہیں ان کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے صراط مستقیم کی درخواست کر کے آئیں کہ ہم اس پہ چل سکیں، ہمیں توفیق ملے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ شوق سے جسٹ آپ کہہ لیں کہ جسٹ سیر و تفریح کے لیے نہ تو عمرہ کے لیے جاتا ہے نہ حج کے لیے جاتا ہے، اس کو ان کو وہ مذہبی فریضہ سمجھ کے، اور مذہبی طور پہ جو عمرہ جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک اہم ایک رکن ہے وہ بھی اسلام کے اندر، اس کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اپنے آپ کو، ظاہر بات ہے کہ وہ آسائشیں جو گھر میں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد ریفلیکشن نہیں ہوتی اس کی۔ تو بڑے تھوڑے لوگ حاجی ہوتے تھے، کسی گاؤں کے اندر 1 2 3 اتنے حاجی ہوتے تھے، اور ان کا اتنا مقام ہوتا تھا، بلکہ وہ بڑی تبدیل ہو جاتے تھے جب واپس آتے تھے، تو وہ جناب ایک کہہ لے کہ ایک ایسی شخصیت بن کے سامنے آتے تھے جس کے اوپر یہی پورا یقین ہو کہ یہ انصاف ہی کرے گا۔ تو پرے پنچایت جتنی بھی ہوتی تھی وہاں پہ گاؤں کے اندر، تو وہاں پہ وہ حاجی صاحبان کو بلایا جاتا تھا اور حاجی صاحب سے فیصلے کروائے جاتے تھے۔ ایون پولیس اسٹیشن کے اندر بھی بعض کا جب دو ڈسپیوٹڈ جو پارٹیز ہوتی تھی ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا، تو وہاں پر بھی جو پولیس کے افسر تھے وہ بھی اگر کوئی حاجی صاحب وہاں پہ ہے تو ان کو کہتے تھے کہ آپ فیصلہ کرتے، اتنا ان کا وہ مقام ہوتا تھا۔ پھر جب حج پہ جانا ہے تو جانے سے پہلے لوگوں کو مل کے جانا ہے، لوگوں سے معافی تلافی کرنی ہے کہ اگر مجھ سے غلطی خطا ہو گئی تو معاف کر دینا، کیونکہ حج ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی اس زمانے میں، کیونکہ بحری جہازوں کے ذریعے لوگ جاتے تھے، یہاں سے ٹرینوں پہ جانا ہے، پھر بحری جہازوں پہ جانا ہے، پھر کئی دن لگنے ہیں، پھر وہاں پہ کئی جو حاجی صاحبان ہوتے تھے یا عازمین حج ہوتے تھے وہ واپس بھی نہیں آ پاتے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا تھا، بیمار ہو گئے، ایک تو ایج زیادہ پہ ہو کے جاتے تھے، تو وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا چند ایک لوگوں کو۔ تو جب پھر وہ واپس آتے تھے تو پھر دور دور سے دنیا ان کو ملنے آ رہی ہے اور ان سے دعائیں کروا رہی ہے، کیونکہ وہ جو ہمارا تصور ہے جو کہا جاتا ہے، علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد 40 دن تک حاجی جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ سچویشن تھی۔ اب اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ سہولتیں بہت ہیں، جہاز موجود ہیں، ہوائی جہازوں کے ذریعے لوگ جاتے ہیں، اور پیسے بھی لوگوں کے پاس ہیں اور حج کرتے ہیں، اور میں نے گزارش کی کہ صرف پاکستان کو اگر لیں تو لاکھ سے زیادہ حاجی جاتے ہیں ہر سال۔ عمرہ کو اگر ڈال لیں تو وہ کئی لاکھ ہوں گے۔ اور پھر مسجدوں میں جائیں تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں ہماری یہاں پہ، جہاں بھی مسجد میں آپ جانیں کافی لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں آ کے، اور خاص میں جمعہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تو آپ دیکھیے کہ لوگ باہر جو جہاں آپ کہہ لیں سڑکوں کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جماعتیں بنا لیتے ہیں، اور اتنا رش ہوتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ عبادت کا آپ کہہ لیں کہ اللہ کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا، اس سے یہ بڑا خوشائند محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارے جو لوگ ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے ہم نیکی کے پہ چلنے کی وہ عزم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ ایک مصمم ارادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر برائی اسی طرح ہے، اس طرح لوگوں کے پیسے مار لیتے ہیں، اسی طرح بدعہدی ہے، اسی طرح کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا، اسی طرح گالی گلوچ ہے، اسی طرح قتل ہو رہے ہیں، اسی طرح ڈاکے پڑ رہے ہیں، اسی طرح چوریاں ہو رہی ہیں، بلکہ بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ صاحب بنا لیا ہوا کہ یہ جو عبادت ہے، عبادت ہم نے پوری کرنی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم جو مرضی کریں،
وہ دنیا میں اسی طرح سلسلہ چل پڑتا ہے. دکاندار آپ دیکھیں, میجورٹی بزنس مین جو ہے نمازی ہوتے ہیں, ان میں سے کافی صاحبان جو ہے ان کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے, وہ حاجی بھی ہوتے ہیں. لیکن کاروبار کے اندر چاندے کو چھوڑ کے کافی اکثریت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نہ وہ گناہ سمجھتی نہ وہ جرم سمجھتی ہے. وہ ٹیکس چوری کرنا, قیمتیں زیادہ چارج کرنا, اور کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینا, یہ عام مطلب پھلوں والے سے لے کے, سبزیوں والوں سے لے کے, گوشت والے سے لے کے, کپڑے والے کے سے لے, کوئی کسی فیلڈ میں چلے جائیں آپ, پراپرٹی کا بزنس دیکھ لیں, تو وہ بالکل بھول جاتے ہیں اور ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے اکثر میں, تو فرق نہیں پڑ رہا. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ چکر کیا ہے, کیوں نہیں ہے وہ ایکچولی کنسیپٹ جو عبادت کا ہے نا, وہ ایک کنسیپٹ یقیناً ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے, کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہیں, خالق حقیقی ہیں, اور تمام جہانوں کے مالک ہیں. تو ہم ان کے ایک ادنا سے آپ کہہ لیں کہ ان کی مخلوق ہے, ایک انسان, ٹھیک ہے نا, جو کہ باقی مخلوقات کے سے برتر ہے, جسے کراؤن آف دی کریچرز کہا گیا ہے. تو ہم جو ہے اس کی اللہ کی بندگی کریں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم 5 وقت فرض نمازیں پڑھیں. حج جو ہے وہ لازمی ہے, اگر ہم صاحب استطاعت ہیں, ہم کر سکتے ہیں, فزیکلی بھی ہم فٹ ہیں, تو کم از کم ایک حج جو ہے زندگی کرنا فرض ہے ہمارا. روزے رکھنا, یہ ساری چیزیں, زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے فرائض ہیں, یہ ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں. یہ ہم نے اللہ پہ احسان نہیں کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی بندگی ہم نے کرنی, یہ ہمارے فرائض اس کے اوپر ہے. اچھا, بہت سارے لوگ اس سے بڑھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ یہ جو عمرے کرنا ہے یہ بھی اسی طرح بڑھ کے عبادت ہے. ایک حج کر لیا, ایک حج سے زیادہ حج کچھ لوگ کر لیتے ہیں, وہ بھی بڑھ کے ہے, ٹھیک ہے نا, تو بڑھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دی, اس کے پیچھے آبجیکٹو تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کروانے کے لیے ان کے پاس بڑے فرشتے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ فرشتے ان کے پاس ہیں, تو وہ ان کی ہر وقت وہ سامنے آپ کہہ لیں کہ مؤدب حاضر ہوتے ہیں, ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, اور کوئی گناہ نہیں کر سکتے. تو یہ سارا کچھ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ انسانوں کو کہتے بھی تم بندگی کرو, تم عبادت کرو میری. بندگی یہ ضرور ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ, ٹھیک ہے, اور یہ فرض عبادات جو ہے, تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے خالق حقیقی سمجھتے ہیں, اور ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں عبادات کے ذریعے سے, اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی جیسی نعمت دی. پھر زندگی کے اندر بہت ساری نعمتیں دی, پھر مرنے کے بعد جو ہمیں نعمتیں دینی ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے, فضل و کرم سے, تو یہ تو ضروری ہے. لیکن اصل عبادت کا مقصد کیا تھا؟ اصل عبادت کا مطلب یہ تھا یا ہے کہ عبادت کے ذریعے ہماری کریکٹر بلڈنگ ہو, یعنی ہمارا کردار بہتر ہو, ہم عبادت کو اپنے اوپر طاری کریں. یعنی اگر میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں نماز, تو مجھے نماز پڑھنے کے بعد ایسا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں, اس کے سارے جو تقاضے ہیں نماز کے پورے کر کے, تو بعد میں مجھے پھر عصر میں نماز عصر کے موقع پہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو وہ جو پیریڈ درمیان میں آنا ہے, اس پیریڈ میں میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبادت کا ایکچولی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری جو کردار ہے اس کے اندر پاکیزگی آ جائے, اور ہم اللہ والے بن جائیں, اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اللہ کو تو مانتے ہی ہیں, لیکن اس کی مانے بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, جو نبی پاک کی شکل میں حدیث میں ملتا ہے یا ان کی زندگی سے ملتا ہے, تو وہ ہم مانے بھی, ٹھیک ہے نا. تو اصل پرپز جو ہے عبادت کا یہ ہے کہ وہ ہماری ایک ٹریننگ ہے. وہ عبادت جیسے روزے ہیں, سال میں آپ 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم جب روزے رکھتے ہیں تو اس دوران ہم پورا وہ آپ کہہ لیں کہ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں, پیاس بھی برداشت کرتے ہیں, اس کے ساتھ عبادات بھی کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کو بھی
تحفے تحائف دیتے ہیں تاکہ وہ عید منا سکیں آگے جا کے. تو وہ کیا ہے, وہ ایک آپ کہہ لیں ریفریشر کورس ہے. یعنی ہر 11 مہینے کے بعد ایک ریفریشر کورس آتا ہے 12واں مہینہ, وہ ہے رمضان کا مہینہ. اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اس کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ روزے رکھے, عید پڑھی اور اس کے بعد پھر انہیں دنیا کی علائشوں میں پڑ گئے, دنیا کے معاملات میں پڑ گئے اور بھول بھال گیا سب کچھ. نہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہماری تربیت ہوئی ہے اس کی ریفلیکشن نظر آئے باقی 11 مہینوں میں اگلے رمضان تک. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم ویسے ہی بنے رہے. چلو 100% نہیں بن سکے تو 70% تو ہمارے اندر وہ چیز نظر آنی چاہیے نا بعد میں بھی. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جب ہم ہر سال اس طرح کریں گے تو پھر 100% بھی ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں پھر جو پرپز ہے روزوں کا وہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور نماز کا میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور جب ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اگلے نماز پہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اگر ہم نے اس دوران کوئی گناہ کیا ہے, کوئی زیادتی کی ہے, کوئی برائی کی ہے, تو اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ہم جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم 7 پردوں کے اندر بھی کچھ کر رہے ہیں تو اللہ جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ منکر اور نکیر ہمارے کندھوں پہ ہیں جو لکھ رہے ہیں. تو ہم کون سا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی؟ ہمارے والد صاحب, ہماری والدہ, ہمارے بڑے بھائی بہن, اگر کوئی ہم ایسا گناہ کرے جو قابل شرمندگی ہے تو ان کو اگر پتہ چل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے نا. تو کہاں پہ اللہ خالق کائنات, اتنی بڑی ہستی جن کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے, جو اس جہان میں بھی ہمارے آپ کہہ لیں کہ کام آتے ہیں, ہماری مدد فرماتے ہیں, اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کے جو پل صراط ہے ان کو بھی کراس اللہ کے فضل سے ہم نے کرنا ہے. تو وہ کیسا چہرہ لے کے ہم جائیں گے؟ ایک ایسا گناہ جس کو دنیا والوں کے سامنے ہمیں شرمندگی ہو سکتی ہے, تو وہی خالق کائنات کے سامنے ہم کیسا چہرہ لے کے جائیں گے؟ کیا وہاں شرمندگی نہیں ہوگی؟ تو عبادت کا پرپز یہ ہے. اچھا, اسی طرح قرآن پاک ہے. قرآن پاک کی بوتلوں کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں آتا, ہمیں عربی نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا. اب ہم جو تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا ثواب تو مل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کا کلام ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, نبی پاک کے ذریعے سے ہمیں تک پہنچے ہیں, تو اس میں نبی پاک کی زبان بھی اس میں استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت بڑا مقام ہے نا وہ کلام جو ہے, یعنی پہلے اللہ کا کلام, پھر اس کے بعد نبی پاک کا کلام ہو گیا, کیونکہ نبی پاک نے آگے بتایا کہ یہ وہی آئی ہے, یہ اللہ نے فرمایا ہے. تو وہی الفاظ نبی پاک نے دہرائے پھر امت کے سامنے, صحابہ کرام کے سامنے. تو اللہ کے بعد اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی الفاظ نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر ان کی احادیث ہیں, وہ سارا کچھ ہے. اب اس پہ آپ کہہ لیں کہ اس کا ہمیں ترجمہ نہیں پتا, ہمیں یہ پتا نہیں کہ وہ کیا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. احادیث میں نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم مختلف جو ہیں علماء کرام ان کا سہارا لیتے ہیں. اب انفارچونیٹلی علماء کرام کے اندر بھی اور ہمارے اندر بھی مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں. کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. ہاں, وہ مسلمان تو رہے نہیں جو نبی پاک کے مسلمان تھے. صحابہ کرام کے دور کے اندر یا نبی پاک کے زمانے میں کون سا فرقہ تھا مجھے بتائیں نا. تو مجھ سے تو کوئی پوچھتا کہ جی آپ کا فرقہ کیا ہے یا آپ کا کون سا سیکٹ ہے, تو میں کہتا ہوں جی وہی ہے جو نبی پاک کا تھا یا صحابہ کرام کا تھا. اصل میں تو وہی ہے نا. تو اب چونکہ اب عربی نہیں آتی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, پھر ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے جو عربی جانتا ہے, وہ ہمیں جس طریقے سے بتاتا ہے ہم اس طریقے پہ اس پہ عمل کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنے فرقے بن گئے ہیں. یہ تو میں نے چند گنوائے, اس کے علاوہ بہت چھوٹے فرقے ہیں بہت سارے. تو اس کی وجہ یہ کہ عربی نہیں آتی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم ہم نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, باقی صورتیں جو پڑھتے ہیں, ان کا ہمیں ترجمہ آنا چاہیے. تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم کیا عرض کر رہے ہیں اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. ہمیں اس کا پتہ ہوگا چونکہ ترجمہ آتا ہے. تو یقیناً ایک تو یہ کہ نماز جو ہے ہماری بڑی خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی, اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہماری توجہ بھی نہیں بٹے گی. اور تیسرا یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, تو اس کی تلاوت ضرور کریں لیکن ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ پتہ تو چلے نا کہ جو پرپز ہے قرآن پاک کا مسلمانوں پہ یا پوری دنیا کے اوپر نازل, مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے قرآن پاک, اور سب کو دعوت عام ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں.
تو پتہ تو چلے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیا ہے، قرآن پاک کے کیا پیغام لے کے آیا ہمارے لیے۔ جب اس چیز کا پتہ چلے گا تو پھر آپ کو میں بتاؤں کہ عبادات کا جو ہے ہماری کریکٹر کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر اثر پڑے گا، تو کریکٹر بلڈنگ ہوگی۔ اب بہت سارے ہمارے ایکسپرٹس ہیں، مینجمنٹ ایکسپرٹس ہیں، ٹرینرز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں موٹیویشنل اسپیکرز ہیں بہت سارے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر زور دے رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس اینگل سے وہ اس کے اوپر زور دیں کہ بھئی آپ یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کو جان کے پڑھیں، اس کے بارے میں علم ہو آپ کو، تو پھر کریکٹر بلڈنگ ہو جائے گی، صحیح معنی میں کریکٹر بلڈنگ ہوگی۔ کیونکہ جب تک ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو جاتی، یہ احساس یا فیلنگ پیدا نہیں ہو جاتی کہ ہم نے اپنے تمام اعمال کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے ایک دن، اور اس کا ہمیں جزا یا سزا جو ملے گی، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہماری کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا 25 سال تک آپ پڑھتے ہیں، آپ گراؤنڈ اپ ہوتے ہیں، اگر آپ کوئی ٹیکنیکل فیلڈ میں ہے تو پھر آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ 25 سے 30-35 سال تک آپ مزید جو ہے ایکٹیو کام کرتے ہیں، یعنی 60 سال کی عمر تک عام طور پہ آپ ایکٹیو کام کرتے ہیں، بلکہ 50 کے بعد آپ سمجھ وہ بھی کوئی نہ کوئی بیماریاں شماریاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو، کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی، کسی کو ہائپر ٹینشن ہو گیا، تو وہ دھکا دھکا لگا کے وہ 10 سال بھی آپ پورے کرتے ہیں، تو 60 سال کی آپ کی ٹوٹل لائف ہے۔ اس کے بعد کا بونس پیریڈ ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو وہ پھر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگیں، آئندہ کے لیے وہ آپ ان غلطیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور اس کے بعد کیا ہے، تیاری ہے بس کہ کسی وقت بھی جو ہے بلاوا آ جانا ہے، اور جو الٹیمیٹ ہماری ڈیسٹینیشن اس طرف ہم نے چل پڑنا ہے۔ تو لائف اگر دیکھیں تو 25 سال تک تقریباً تعلیم شلیم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں 30 تک بھی لگے رہتے ہیں، اس کے بعد 60 سال کر لیں آپ اس کو، تو چلو 35 سال ٹوٹل لائف آپ کی ہے، 30 سے 35 سال کا آپ کے پاس، وہ بھی اگر خیر خیریت سے وہ زندگی گزر جائے، اس دوران بھی کئی دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو مہلک بیماری لگ گئی، کوئی اور مسئلے مسائل ہو گیا، تو ان 30-35 سال کی فکر لے کے ہم جو ہے یہ سارا کچھ بھولے ہوئے ہیں، اور وہ جو زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی مرنے کے بعد، اور یہ جو 30-35 سال میں ہم نے جو کمانا ہے، یا ٹوٹل 60 سال یا 75 سال جو ہم نے یہاں سے ارن کرنا ہے اپنے کریکٹر کی، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے نیکیوں کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا ہمیں سزا اور جزا جو بھی ہے اس کو بھگتنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ آپ تصور کیجئے کہ کیا ہم گھاٹے میں نہیں ہیں؟ تو کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں میری پہلے بھی میں اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے میرا ایک ہے، لیکن وہ عام طور پر دنیاوی طور پہ وہ ہے اس کے اوپر، جیسے میں نے بتایا نا کہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ کرتے ہیں بات، سوچنے کا سوچ کی جو اپروچ ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ میں اب ہر معاملے کو دین کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، آپ سے التجا ہے کہ جو کچھ ہوا ماضی میں سو ہوا، اس سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل معاف کر دیں گے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے اگر ہم صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے اور یہ عہد کریں گے آئندہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کی ریفلیکشن ہمارے کریکٹر میں نظر آنی چاہیے۔ اگر میں حاجی ہوں تو میں حاجی لگنا چاہیے مجھے، یعنی میرے قول میرے فعل سے مجھے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی یہ حج کر کے آیا بندہ، یہ عمرہ کر کے آیا ہے، یہ نمازی ہے، یہ اللہ کی ماننے والا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کی ٹیچنگز، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل کریں، اور اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اور آئندہ پچھلے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیں، چونکہ رحیم و کریم ہیں۔ اور سب سے اچھا ورد جو میں پسند کرتا ہوں، یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو، تو آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں، اور آئندہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔